بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسوہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے کہ تناول کہتے ہیں کھانا کھانے کے عمل کو، خبرگیری مدد معاونت کو کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں مخلوق یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں، مرعوب کسی کے روب میں آیا ہوا، فیاض سخی دریا دل، غم خواری ہمدردی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو معروضی استعمال ہوئی ہے یعنی کہ خالی جگہ، وہ دیکھیے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اس خالی جگہ میں آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرے پر مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، اس خالی جگہ میں مسکراہٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہی فرماتے جس میں نیکی ملتی، یہاں پہ نیکی آئے گا۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، اس خالی جگہ میں میں حاضر ہوں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت، پہلی جگہ میں آئے گا اعتدال، دوسری خالی جگہ میں آئے گا استقامت، ٹھیک ہے، کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے کہ بشر کامل سے کیا مراد ہے۔ بشر کامل کا مطلب ہے مکمل انسان۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے، تو جواب ہے بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویسچن ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے، جواب ہے جی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین گھریلو زندگی میں حصہ لیتے تھے۔ نیکسٹ سوال ہے گھر والوں کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا رویہ کیسا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل کون سا شخص ہوتا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے نزدیک سب سے افضل وہ شخص ہوتا جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہے زبان شناسی قواعد، لفظ کی قسمیں، حروف تہجی کو ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے پانی ہے، پے، الف، نون، یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح درخت ہے، گھر وغیرہ۔ لفظ کی 2 قسمیں، ایک ہے کلمہ، دوسرا ہے مکمل، یہ لفظ غلط لکھا ہوا یہاں پہ مہمل ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ وہ الفاظ جس کا مطلب سننے والے کی سمجھ میں آ سکے کلمہ کہلاتے ہیں، جیسے روٹی، ہم لفظ بولتے ہیں نا روٹی شوٹی، تو روٹی تو سمجھ آتا ہے، شوٹی کیا چیز ہے، شوٹی جو ہے یہ لفظ مہمل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پانی شانی، پانی جو ہے یہ کلمہ ہو جائے گا اور شانی جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، مہمل ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے مہمل وہ الفاظ جن کا کوئی معنی نہ ہو، مہمل کہلاتے ہیں، مثلا بات چیت، دانا، دنکا، کوڑا کرکٹ، ان مثالوں میں خط کشیدہ الفاظ مہمل ہے، یعنی کہ جیسے کرکٹ ہے، دنکا ہے، چیت ہے، یہ سارے کیا ہیں، مہمل الفاظ ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 5 کلمے لکھیے اور ان کے حروف الگ الگ کیجیے۔ کلمے اور ان کے حروف جیسے کتاب ہے، کاف تے الف بے، پانی پے الف نون یہ ہے، گھر گاف ہے رے ہے، اسی طرح درخت ہے، دال رے خیتے ہے، دوست دال واو سین تے ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 5 ایسے الفاظ لکھے جن کے ساتھ مہمل بھی استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو لفظ ہے روٹی پانی، جملہ غریب کو صرف روٹی پانی کی فکر ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے بات چیت، اس پہ بھی دیکھیں مہمل استعمال ہوا ہے چیت، جملہ والدین اور بچوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے دانا دنکا، اس میں بھی لفظ مہمل استعمال ہوا ہے، مطلب پرندے دانا دنکا تلاش کرتے ہیں۔ اگلا ہے کوڑا کرکٹ، جملہ شہر کی صفائی کے لیے کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے بیک وقت،
مطلب کہ بیک وقت کی باتوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ حشاش بشاش، علی ہمیشہ حشاش بشاش نظر آتا ہے کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ نیکسٹ خیر خواہ، ایک حقیقی دوست ہمیشہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ گفتگو، استاد اور شاگرد کے درمیان اچھی گفتگو تعلیم کا اہم حصہ ہے۔ رتبہ، محنت اور ایمانداری انسان کے رتبے کو بلند کرتے ہیں۔ اخلاق، اچھے اخلاق انسان کو دوسروں کے دلوں میں مقام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔